بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے بچے کی حضانت کے حوالے سے۔ سوال یہ ہے کہ اگر والدہ معذور ہو، ویل چیئر پر ہو، یا پھر اس کی کمائی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، یا پھر والدہ نے اپنے خاوند سے خلع لی ہو اور خلع کے بدلے میں اس نے اپنے خاوند کو اپنا نابالغ بچہ لکھ کر دے دیا ہو کہ اس کی حضانت تم رکھو گے جس کے بدلے میں تم مجھے خلع دے رہے ہو، یا پھر والدہ معذور بھی ہو اور اس کی کمائی کا ذریعہ بھی نہ ہو اور وہ بچہ بھی اس کے والد کو لکھ کے دے دے اور اس سے خلع لے لے، تو ایسی صورت میں اگر والدہ عدالت میں بچے کی حضانت کا کیس دائر کرتی ہے تو عدالت کس کے حق میں فیصلہ کرے گی؟ آج ہم اس موضوع کو سپریم کورٹ کی بالکل لیٹسٹ ججمنٹ جو کہ مورخہ 13/7/2020 کی ہے، جس کو سپریم کورٹ کے ڈبل بینچ جناب جسٹس مشیر عالم صاحب اور جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ڈیسائیڈ کیا، اس حوالے سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ کیس کی تفصیل بتانے سے پہلے میں آپ کو کیس کے فیکٹس بتا دوں۔ کیس کے فیکٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ نابالغ بچہ جس کی عمر تقریباً 7 سال ہے، جس کا والد ایک رکشہ ڈرائیور ہے، جبکہ اس کی والدہ ایک معذور خاتون ہے جو کہ ویل چیئر پر ہے، جس کا ذریعہ معاش بھی کوئی نہیں، وہ صرف کوئی امدادی پیکج وصول کرتی ہے، جبکہ والدہ نے اپنی مرضی سے خاوند سے خلع لی اور خلع کے بدلے میں اس نے اپنے خاوند کو حق مہر بھی چھوڑ دیا اور بچے کی حضانت بھی اس کے حوالے کر دی۔ ان کے درمیان یہ ایک ایگریمنٹ تحریری طور پر طے پا گیا۔ اس کے بعد والدہ نے فیملی کورٹ میں بچے کی حضانت کا دعویٰ دائر کر دیا، جو کہ فیملی کورٹ نے بچے کی والدہ کے حق میں کیس کا فیصلہ کرتے ہوئے قرار دیا کہ بچے کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ وہ اپنی والدہ کے پاس رہے۔ اس کے علاوہ فیملی کورٹ نے قرار دیا کہ والدہ کی جو ڈس ایبلٹی ہے وہ اس بات کا باعث نہیں بن سکتی کہ اس کو بچے کی کسٹڈی سے محروم کیا جا سکے، اور اگر والدہ فائنینشلی طور پر اتنی مضبوط نہیں کہ وہ بچے کے اخراجات اٹھا سکے تو پھر بھی والدہ کو حضانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بچے کو نان و نفقہ دینا والد کی ذمہ داری ہے۔ ان تینوں وجوہات کی بنا پر فیملی جج نے بچے کی حضانت کا فیصلہ والدہ کے حق میں کر دیا، جس فیصلے کے خلاف بچے کے والد نے عدالت میں اپیل دائر کی، جو کہ اپیل خارج ہو گئی اور فیملی جج کا فیصلہ بحال رکھا گیا۔ اس فیصلے کے خلاف جب بچے کے والد نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، ہائی کورٹ نے بچے کے والد اور بچے کی والدہ کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا تھا اس پہ انحصار کرتے ہوئے قرار دیا کہ بچے کی ماں کی فزیکل کنڈیشن ایسی نہیں کہ وہ بچے کا خیال رکھ سکے یا بچے کی اچھی پرورش کر سکے۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ بچے کی والدہ کی فائنینشلی طور پہ پوزیشن بھی مضبوط نہیں۔ ان تینوں وجوہات کی بنا پر پشاور ہائی کورٹ نے بچے کے والد کی اپیل منظور کر لی، جس پر بچے کی والدہ نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ اگرچہ بچے کی والدہ نے خلع کے بدلے اپنا حق مہر معاف کر دیا، لیکن بچے کی حضانت کے حوالے سے مسلم پرسنل لا میں واضح طور پر اصول مقرر کیا گیا ہے کہ بچے کی حضانت والدہ کے پاس ہے اور والدہ کو زبردستی اس کی حضانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی والدہ یہ حق رکھتی ہے کہ وہ کسی ایگریمنٹ کے تحت خلع لیتے ہوئے بچے کی حضانت سے دستبردار ہو جائے۔ یعنی کہ بچے کی حضانت سے نہ ہی والدہ دستبردار ہو سکتی ہے اور نہ ہی خلع لیتے وقت خاوند یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ تم بچے کی حضانت میرے حوالے کرو۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ عدالت نے بچے کی فلاح و بہبود کے مطابق بچے کی حضانت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اور بچے کی والدہ کی معذوری یا اس کا ذریعہ معاش نہ ہونا بچے کی فلاح بہبود کو مد نظر رکھنے کے لیے اہم عنصر نہ ہیں۔ لہذا صرف اس بنا پر کہ بچے کی والدہ معذور ہے یا اس کا ذریعہ معاش نہ ہے،
اس کو بچے کی حضانت سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ کسی بھی کانٹریکٹ کے لیے کنسیڈریشن کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ جیسے اگر ہم بازار سے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہم اس کو رقم دیتے ہیں، لیکن ایسی کنسیڈریشن جو کہ نل اینڈ وائڈ ہو، اس بنا پر وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ وائڈ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہی ایگریمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ قرآن اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کانٹریکٹ کرتے ہوئے بچے کی حضانت ایز اے کنسیڈریشن والد کے حوالے کی جائے تو ایسا جو کانٹریکٹ ہے وہ ویلڈ نہیں ہے، وہ وائڈ ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں قرار دیا کہ بچے کی والدہ کی جو معذوری ہے وہ جسمانی معذوری ہے، وہ ذہنی معذوری نہ ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر سپریم کورٹ نے بچے کی حضانت کا فیصلہ والدہ کے حق میں کر دیا۔ ویورز، ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔